السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ جو شخص اس بات خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ، سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فصاحت و بلاغت کے پیکر اور بے مثال ادیب عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی عبادت میں بڑے وسیع معانی کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما انا بقاری کر معذرت چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی خاص الخاص تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کو رہتی دنیا تک اسوہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زرین سے مستفید ہونے والے حضرات بڑے بڑے ادیب و فصیح و بلیغ بن کر دنیا میں چمکے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے
بعض جملے رہتی دنیا تک عربی زبان کے محاورے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ و نصیحت، خطبے، دعا اور رسائل سے عربی زبان کو الفاظ کے نئے ذخیرہ کے ساتھ ایک منفرد اسلوب بھی ملا۔